سر یہ جو ہیروز ہیں ہم اس کے اوپر آج بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ان سین ہیروز ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نام آیا جس کا نام تھا سلمیٰ بلوچ۔ سر سلمیٰ بلوچ کی کیا کہانی ہے اور اس نے ایسا کیا کارنامہ کیا جس کی وجہ سے آج میں انہیں ہیرو کہنے پہ مجبور ہوں؟ دانش بالکل، سلمیٰ بلوچ صاحبہ ہماری بہن، بلوچستان کی بیٹی، ان کا تعلق خضدار سے کوئی 20 کلومیٹر اندر ان کا گاؤں ہے جہاں پہ یہ رہتی ہیں۔ اور جب ان کی شادی ہوئی تو جب یہ وہاں پہ گئیں رخصت ہو کے، تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ کوئی تعلیمی نظام اتنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر چاہے تو وہ معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہیں، اور اس میں بھی ان حالات میں بھی سلمیٰ بلوچ ہماری بہن جو ہے وہ وہاں کے گاؤں کے جو بچے ہیں ان کو پڑھا رہی ہیں۔ اور اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس اسکول کو ٹینٹ اسکول کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ فوٹیجز میں ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر آپ عمران صاحب، دانش صاحب اس اسکول کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹینٹ کا ایک اسکول بنا ہوا ہے، خیمہ جیسا بنا ہوا ہے جسے ہم جھونپڑی کہتے ہیں۔ جی جی۔ اور وائٹ بورڈ کی جگہ پر پینافلیکس لگا ہوا ہے جس میں وہ پڑھا رہی ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ کہ کتنے گھروں کو، کتنے بچوں میں وہ علم کی شمع روشن کر رہی ہیں۔ 150 بچوں کو پڑھا، 150 بچوں کو، نہ ہماری صرف اس بچے بہن کا جو ہے بچیاں، وہ جذبہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر۔ بالکل۔ دیکھیں یہ وہ ہیروز ہیں بلوچستان کے جن کو ہم بہت ہی خوشی ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کرنے سے، بہت ہی زیادہ گرو محسوس سر ہوتا ہے۔ آپ کو کس طریقے سے پتہ چلا کہ جو ہے خضدار کے ایک دور دراز علاقے میں، گاؤں میں اس طرح کی ہماری ایک بہن جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ تو آپ اس اسٹوری کو کس طریقے سے نکال کے لے کے آئے، وہ ذرا ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ دانش، ہماری جو ٹیم ہے، ٹیم نظربان، وہ بلوچستان کے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہے۔ ہمارے خضدار کے رپورٹر ہیں جبار، انہوں نے ہمیں یہ خبر بتائی تھی کہ اس طرح کا ایک اسکول ہے۔ ہم نے کہا بالکل کور کریں، سٹوری بنائیں۔ وہاں سے یہ ہمارے پاس سٹوری آئی، تو جب وہ کال پہ مجھے بتا رہے تھے تب میں اتنی زیادہ اس کو سمجھ نہیں پایا، لیکن جب یہ سٹوری خود میں نے دیکھی ایڈٹ ہونے کے بعد تو ہم بھی دنگ رہ گئے کہ کیا بلوچستان میں بھی، خاص طور پر خواتین، اور خواتین میں بلوچستان کی ایک بیٹی جو اسی معاشرے سے نکل کر کے آئی اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تعلیم کے اس پروسیس کو آگے بڑھاتی ہوں، اور وہاں کے سارے گاؤں کے بچے بچیاں 150 ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے، 3 سال سے پڑھا رہی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک خبر یہ ہے کہ ہماری بڑی خبر یہ ہے کہ سلمیٰ بلوچ صاحبہ جو ہیں یہ ان بچوں کی کتابیں، کاپیاں لانے کے لیے، خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لاتی ہیں؟ وہ پیسے لاتی ہیں گھر میں دستکاری کر کے، وہ پیسے لاتی ہیں اپنے شوہر کی، جو وہ مزدوری کرتے ہیں، ان کے شوہر، ان کی مزدوری سے جو پیسے، گھر کے جو بنیادی خرچے، وہ ان سے بالکل وہ بنیادی خرچے نکال کر کے اس کے بعد جو آمدنی بچتی ہے، جو آپ اور ہم سیونگ کرتے ہیں بچوں کے لیے، وہ معاشرے کے بچوں کے لیے خرچ، وہ معاشرے کے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عمران صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کی تعداد کوئی 150 کے قریب ہے، تو 150 بچوں کے لیے کتابیں، کاپی ارینج کرنا، وہ بھی اتنے چھوٹے سے وسائل کے ہوتے ہوئے، یہ کوئی بہت بڑا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کام تو بہت بڑا ہے، اور اس سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ جذبہ، وہ یہ ہوتا ہے نا کہ سمندر کی لہروں سے ٹکرانے کا جذبہ، اور وہ ان بچوں کی تربیت کرنے کا جذبہ، ان کا شعور بنانے کا جذبہ۔ تو یہ جو 150 بچے پڑھ رہے ہیں، یہ آگے جا کر اسی خدمت کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا دریا بہایا ہے انہوں نے کہ جس کی مثال ہمیں ملتی نہیں۔ میں آصف صاحب کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیے کہ ابھی تک یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، نہ صاحب اقتدار کو معلوم تھی، نہ ہی کچھ ایسے لوگوں کو معلوم تھی جو کہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے۔ تو آپ آج نظربان بلوچستان کے تھرو پلیٹ فارم سے کیا اپیل کریں گے اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو اب جیسے عمران صاحب نے کہا کہ بہت ساری بچیاں ہیں، یہ ایک تعداد بھی انہوں نے بتائی کہ اتنی بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہی، بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسے میں جو سلمیٰ بلوچ صاحبہ ہیں، ہماری بہن، بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی، اگر یہ اس طرح سے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے پہلا قدم بڑھایا ہے اپنے علاقے میں، کیونکہ آپ اگر ویڈیوز میں دیکھیں تو پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ ابھی میری ان کی بائی سے بات ہوئی، میں نے کہا آج کل کیا اپڈیٹ چل رہی ہے وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ سر سردی بہت ہے، اور چونکہ آپ دیکھیں نا یہاں کا ویدر ایسا ہے، اب سرد موسم پورے ملک میں ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے علاقے سرد ہیں، بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے۔
تو وہاں پہ ایک آپ 4 دیواری کے کمرے میں بھی بیٹھیں تو بغیر ہیٹر کے آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا. ایسے میں اگر وہ کھلے میدان میں پڑھ رہے ہیں, اور تو انہوں نے کہا کہ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں وہاں کی, لیکن آپ دیکھیں یہ 3 سال سے یہ کام چل رہا ہے, اور 3 سال سے یہ کام صرف ایسے ہی چل رہا ہے کہ خود دستکاری سے وہ پیسے جنریٹ کر رہی ہیں, اپنے شوہر کے جو پیسے ہیں وہاں سے آپ پیسے جنریٹ کر رہی ہیں. تو حکومتی مدد چاہیے, لازمی چاہیے. میرے کانوں تک ابھی یہ خبر پہنچی تھی کہ وہاں کے ڈی سی صاحب نے شاید ان سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم ڈی سی صاحب کو بھی اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, انہوں نے اگر رابطہ کیا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایسا سوچ رہے ہیں. لیکن میری جو درخواست ہے وہ سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب سے ہے. وہ اور ان کی ٹیم اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ خبر ان تک پہنچے. ہم اپیل کرتے ہیں ٹیم نظربان کی جانب سے کہ وہ اس معاملے پر کچھ بہتر اقدامات لیں, تاکہ یہ جو سلمہ بلوچ صاحبہ ہیں ان کے جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری آ سکے. وہاں کے جو بچے 150 کے قریب, ان کے مستقبل بہتر ہو سکیں, اور اس میں کوئی حکومتی امداد ہو جائے, کوئی کمرے ہو جائیں, کوئی کرسیاں ہو جائیں, کوئی سولر سسٹم ہو جائے, سولر سسٹم ہو جائے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت آگے تک جائے گا. اور ہم ایسے ہیروز کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت باعث فخر ہیں, ہمارے لیے بلوچستان کے لیے. اور آصف بھائی ان بچوں کو بھی داد دینے کا دل کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے پتھریلے راستوں پر آپ دیکھیں نا ویڈیوز میں تو وہ بہت معصوم سے چھوٹے سے بچے ہیں.